بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اس چینل پر ہمارا معمول ہوتا ہے کہ ہم ان موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں۔ چنانچہ اپنی آج کی ویڈیو میں ہم سب رمضان المبارک کے آخری عشرے اور خصوصاً شب قدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اپنے تمام دوستوں تک شب قدر کا ایک ایسا خوبصورت عمل پہنچائیں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اور اس عمل کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ ہے کہ چند روایات کے مطابق حضرت علی جب بستر شہادت پر تھے تو جو پیروکار آپ کی عیادت کے لیے اور آپ کے دیدار کے لیے تشریف لاتے تھے ان کو آپ نے یہ دعائیہ عمل نصیحت کیا۔ رمضان کی 27ویں شب کی مناسبت سے یہ عمل آپ تک بھی پہنچایا جائے گا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے آپ کو ایک یاد دہانی کروانی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، ہم سب اس تاریخ سے واقف ہیں کہ 19 رمضان المبارک کو ملعون ابن ملجم نے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا جو کاری ثابت ہوا، اور 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 20 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام چاہنے والوں کو بلا کر فرمانے لگے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں۔ تو حاضرین میں موجود کچھ لوگ تو صرف چہرہ انور کی زیارت کرتے رہے اور کچھ لوگ سوال و جواب میں مصروف ہو گئے۔ ایک شخص آگے بڑھا تو اس نے پوچھا کہ یا علی، یہ فرمائیے کہ شب قدر انسان کے لیے اہم کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب قدر کو آسمانوں کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور ایک ایک گھر تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ وہ مبارک ساعتوں والی رات ہے جس میں ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بہتر ہے، جس میں ایک نیکی ہزاروں نیکیوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اس رات کو سونے والا اپنے مقدر کو سلا دیتا ہے، اس رات کو جاگنے والا اپنے نصیب کو جگا لیتا ہے۔ تو اس شخص نے دستے سوال دراز کیا اور پوچھا کہ یا علی، اس شب قدر کے حوالے سے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس میں شفا، بقا اور کامیابی پنہاں ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نصیحت کی کہ جو شخص شب قدر کو پالے اور نماز فجر سے پہلے سورۃ القدر 72 مرتبہ تلاوت کر کے پانی کے گلاس پر پھونک کر پی لے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے کہ اے اللہ، میرے وہ گناہ جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے وہ گناہ معاف فرما، تو وہ شخص یوں ہو جائے گا جیسے ابھی ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ اس کے بعد وہ شخص سورج طلوع ہونے سے قبل جتنی دعائیں بھی مانگے گا تو وہ چاہے اس کے نصیب میں پہلے لکھی نہ بھی ہوں تو وہ اس کے مقدر میں چیزیں لکھ دی جائیں گی۔ تو خواتین حضرات، اگر آپ بھی اپنے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس شب قدر قیام کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حضور مکمل عاجزی اور یکسوئی کے ساتھ دعا کیجئے اور گڑ گڑا کر اس سے مانگیے۔ اس شب قدر کو سورۃ القدر 72 مرتبہ تلاوت کر کے پانی پر پھونک کر پی لیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی حاجتوں کو بیان کیجئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو نہال کر دے گا۔ یہاں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کے لیے شب قدر کی ایک خاص دعا بھی بتاتے ہیں۔ یوں تو قبولیت دعا کی خصوصی گھڑی ہر شب آتی ہے، لیکن شب قدر میں اس گھڑی کا رنگ اور انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی شان اور تاثیر ہی جدا ہوتی ہے۔ اس رات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس رات جو دعا بھی مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ بڑی سرگرمی اور ذوق و شوق سے رمضان المبارک کے اس قیمتی لمحے میں بیدار رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دے، اور جب دعا مانگے تو ایسی جامع دعا مانگے کہ پھر کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیلۃ القدر اگر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو، اے اللہ، تو بہت درگزر کرنے والا ہے، تو درگزر کو بہت پسند کرتا ہے، پس تو میرے گناہوں سے بھی درگزر فرما دے۔ خواتین و حضرات، آپ ملاحظہ کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحت کی کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اسی طرح داماد رسول خلیفہ چہارم امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے پیروکاروں کو یہی
یہی نصیحت کی کہ سورۃ القدر کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی برکت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ انسان کے گناہ اس کی دعا کی قبولیت میں حائل ہوتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کی اس مبارک رات کا موقع ضائع مت کیجیے۔ اس عظیم الشان رات کی عظمت و فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے یا بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو دوستو ذرا تصور کیجئے کہ کتنا خوش نصیب اور بلند نصیب والا وہ بندہ ہے کہ جو اس رات کو اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرتا ہے، اور جبرائیل امین اور دیگر فرشتے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی مغفرت و بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت و رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ وہ رات جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر و بھلائی کے طلبگاروں کو خیر و بھلائی، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت اور مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کر جاتی ہے۔ اس عظیم الشان رات کی عبادت اور اجر و ثواب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کی اصل عبادت قیام اللیل یعنی نماز ہے، اس لیے اس رات کو جتنا ہو سکے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز، چاہے وہ فرض نماز ہو، واجب ہو یا نفل ہو، پڑھنی چاہیے۔ اگر اس رات کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کی آخرت سنور جائے گی۔ نماز اور نوافل کی ادائیگی، تلاوت قرآن کریم، درود پاک کی کثرت کے علاوہ انسان خوب توبہ استغفار کرے اور اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ، دانستہ و نادانستہ گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ اور استغفار کرے، اور خوب رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر اپنے رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ خواتین و حضرات، یہ رات بلا شبہ امت محمدی کے لیے اللہ تعالیٰ کا بیش بہا تحفہ ہے۔ لیلۃ القدر کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کی طبعی عمروں کو مختصر پایا اور خیال ہوا کہ وہ اس مختصر سی عمر میں اتنے اعمال نہ کر سکیں گے جتنے کہ پہلی امتوں کے صالحین اور عبادت گزار بندوں نے اپنی طویل عمروں میں کیے تھے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات قرار دی۔ دوستو، رہا یہ سوال کہ کون سی رات شب قدر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آپ کی حدیث ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں اور راتوں میں طلب کرو، اور دیگر روایات میں یہ اشارہ دیا گیا کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لائے تو مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں نے شب قدر کے حوالے سے بحث کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے باہر آیا تھا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں اور فلاں نے جھگڑا کیا تو شب قدر کو اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ اس کا اٹھایا جانا تمہارے لیے باعث خیر ہوگا، بس تم شب قدر کو 9ویں، 7ویں اور 5ویں شب میں طلب کرو، یعنی آخری عشرے کی ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر کے حوالے سے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو پورا سال قیام کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ تو ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، بے شک قدر کی رات رمضان میں ہے، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ کون سی رات ہے جس رات میں قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، وہ 27ویں رات ہے، اور شب قدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی، وہ سفید ہوتا ہے، یعنی اس کی روشنی چبھنے والی اور تیز نہیں ہوتی۔
اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اسی لیے اس شب کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں، خصوصاً آخری عشرے اور شب قدر کی برکتوں سے وافر حصہ عطا فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اسی ایک دعا پر اپنی آج کے ویڈیو سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچائیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہم سب کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ اگلے ویڈیو سیشن تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔